اتقوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا خلاصہ اور مفہوم ہے، ایمان والوں، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بھائی اگر کفر کو ترجیح دیں تو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. جس نے ایسا کیا وہ ظالموں سے ہوگا. کل اس کا پس منظر اور سب چیزیں عرض کر چکا ہوں. ایک بات اس آیت کے اندر مزید جو کہ اہم اور ضروری ہے، یہاں پر جو ان استحق الکفر علی الایمان، کہ اگر یہ کفر کو محبوب رکھیں، کفر کو پسند کریں، کفر کو محبوب رکھیں، بات سمجھیں. کفر کو محبوب رکھنا یہ یہاں پر اس کا ایمان کی نسبت کفر زیادہ اچھا لگے. یہ یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، والدین سے محبت کرنا اور اولاد سے محبت کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اگر والدین اور اولاد کی محبت ایمان سے زیادہ ہونے لگے تو یہ ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. اب والدین چاہے مسلمان ہیں چاہے مسلمان نہیں ہیں، اگر کافر ہیں تو پھر اس کی محبت کا معاملہ یہاں پر اور ہے، مسلمان ہیں تو اس کی محبت کا معاملہ اور ہے. فی الحال ہم صرف مطلق محبت کو سمجھ لیں کہ کسی کو اپنی اولاد سے، کسی کو اپنے والدین سے محبت ہے، لیکن وہ محبت ایمان سے بھی زیادہ ہے. یہ محبت جب ایمان سے زیادہ ہوگی، یہ محبت جب اللہ کے نبی کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو پھر معاملات نقصان کی طرف جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اس آیت کے اندر صرف کفر کی محبت کا لکھا ہوا ہے، لیکن اصل ایمان ہم سب کا یہ ہے کہ ایمان سے، اسلام سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ نہیں ہے تو یہ نقصان دہ ہے. اب سمجھ لیں کہ محبت کیا ہے. محبت سے دو قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، ایک محبت عقلی ہوتی ہے اور ایک محبت طبعی ہوتی ہے، طبیعت اور مزاج کی محبت. اور ایک محبت ہے عقلی اعتبار سے بندہ کس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. اس کو ذرا ایک واقعے سے سمجھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دل میں ہے، ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی اس نوعیت کا اشکال بھی پیش آیا ہو، تو ایسے ہی سوال ایک مرید نے حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہ حضرت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ابا کی محبت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنے ابا کی محبت مجھے زیادہ محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی کسی کو اولاد کی محبت کبھی زیادہ محسوس ہوتی ہو تو اس بات کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. تو مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں میں بتاتا ہوں، اور اس کے ذہن کو فارغ کر دیا. کچھ دیر بعد کہنے لگے ہاں بھائی تمہارے ابا بہت اچھے اخلاق والے آدمی ہیں اور عجیب بہت زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. تو اتنے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، ان کے ساتھ ایک مرتبہ یہ معاملہ ہوا تھا، ایک مرتبہ یہ معاملہ ہوا تھا. ہاں ابا کے اخلاق کی وجہ سے پورا محلہ ان کو اچھا سمجھتا ہے، سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. فلاں محلے میں فلاں لوگوں نے بھی بڑی عزت کی. تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ابا کے اخلاق تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں.
حضرت کیسی بات کرتے ہیں حضرت، ایسا تو نہ کہیں حضرت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اخلاق کس کے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، ہمارے آقا کے اخلاق اس سے بڑھ کر ہے۔ تو میں دیکھ لیا ہمارے دل میں عقلی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقلی محبت۔ طبعی محبت کبھی اولاد کی زیادہ ہو سکتی ہے، کبھی بیوی کی، کبھی بچوں کی، کبھی والدین کی طبعی محبت زیادہ ہو سکتی ہے کہ طبیعت کی محبت ان سے زیادہ ہے، لیکن عقلاً انسان ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچا مرتبہ نہیں سمجھتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتا۔ چنانچہ اگر یہی اولاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہم خود اس کو سزا دیں گے، ہم خود اس کو روکیں گے، ہم خود اس کو سمجھائیں گے۔ یہی والدین اگر ایسا کریں، یہی والدین اگر کفر کی طرف جائیں تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، یہی اولاد اگر کفر کی طرف جائے تو ہم ان کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر جو محبت ان استحب الکفر علی الایمان، اس محبت سے محبت عقلی مراد ہے، محبت طبعی مراد نہیں ہے۔ کسی کی طبعی محبت اپنے کافر والدین سے زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کی طبعی محبت اپنی کافر اولاد سے زیادہ ہو سکتی ہے، ایسے ہی طبعی محبت اپنے والدین سے زیادہ ہو سکتی ہے، طبعی محبت اپنی اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ ہو سکتی ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل معیار عقلی محبت ہے کہ عقل کے اعتبار سے محبت ہو، کہ دل میں دوسرے کا مقام ہو اور دل میں اس کا مقام دوسرے کے مقام سے زیادہ ہو، یعنی دل میں اسلام کا مقام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ رب العزت کا مقام دوسروں کے مقام سے زیادہ ہو، یہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت اللہ سے اشد محبت کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا شدید محبت اولاد سے ہو سکتی ہے، شدید محبت والدین سے ہو سکتی ہے، اشد محبت یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ہوگی، اور وہ مراد ہے عقلی محبت۔ ہاں، جس کو عقل کے ساتھ طبعی محبت بھی زیادہ ہو اس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، اس کا پہلا درجہ ہوتا ہے، اور اگر جس کے ساتھ طبعی محبت کم ہے، عقلی محبت شریعت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ ہے تو وہ بھی کامیاب ہے۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، ایمان والو اپنے آبا کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ محبت کریں۔ ومن یتولہم منکم، اور جس نے ان کو متولی بنایا، جس نے ان کو دوست بنایا، منکم تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، بس ایسے لوگ ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔